میری بہن کی دونوں بیٹیاں معذور تھیں۔ میرا بہنوئی روز انہیں گھر لے آتا۔ میری معذور بھانجیاں میرے سامنے رونے بیٹھ جاتی اور ضد کرتی کہ میں ان کے گھر چلوں۔ میری بہن تو فوت ہو چکی تھی۔ ایک روز بھانجوں کی ضد پر میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلاتی، مگر بہنوئی مجھے منع کر دیتا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو کمرے میں دھواں سا تھا۔ میں نے جیسے ہی چادر ہٹائی تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ میرا نام فردوس ہے۔ میں اس وقت 6 سال کی تھی اور میری بڑی بہن 9 سال کی تھی۔ جب ابا کا انتقال ہو گیا، میرے ابا مزدور تھے اور مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صرف پریشانیاں اور مصیبتیں ہی چھوڑ گئے تھے۔ میری اماں نے ابا کے جانے کے بعد لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سے شام تک لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور شام کو گھر آتے ہوئے ان کا بچا ہوا کھانا لے آتی تھی۔ وہ کھانا ہمیں کھلا دیتی اور جو تھوڑا بہت بچ جاتا وہ خود بھی کھا لیا کرتی۔ جن کے گھروں میں اماں کام کرتی تھی وہ اپنے بچوں کے پرانے کپڑے اماں کو دے دیتے تھے، جو اماں مجھے اور باجی کو پہناتی تھی۔ وہ کپڑے ناپ میں ہم دونوں کو پورے نہیں آتے تھے، اس کے باوجود ہم وہی پہنا کرتے تھے۔ ہماری بستی کی زیادہ تر عورتیں لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی، کیونکہ ان کے شوہر یا تو کماتے ہی نہیں تھے یا پھر اتنا کم کماتے تھے کہ اتنی کم آمدنی میں مہنگائی کے اس دور میں گزارا کرنا مشکل ہو جاتا۔ ہمارے گھر میں تو گیس بھی نہیں تھا۔ برابر والے کے گھروں سے گیس کا پائپ لے رکھا تھا، جس کا آدھا بل ہر مہینے ہم ان کو دیا کرتے تھے۔ بجلی کم سے کم خرچ ہو رہی تھی، اس لیے اماں صرف دوپہر کو پنکھا چلایا کرتی تھی اور رات کو بھی ایک بلب اس وقت جلتا جب اماں نے گھر کا کام کرنا ہوتا۔ جب باجی کی عمر 12 سال ہوئی تو اس نے بھی اماں کے ساتھ کام پر جانا شروع کر دیا۔ جب تک اماں اور باجی کام پر رہتی، میں گھر میں اندر سے کنڈی لگا کے کھیلتی رہتی یا پھر سو جاتی۔ اب اماں نے 6 گھروں کا کام پکڑ لیا تھا، کیونکہ باجی ساتھ ہوتی تھی تو دونوں مل کر فٹافٹ کام کر لیتی تھی۔ اس طرح اماں کو اتنے پیسے مہینے کے آخر میں مل جاتے کہ ہمارے گھر کی دال روٹی پورا مہینہ چلتی رہتی۔ ہم دونوں بہنیں جیسے جیسے بڑی ہوتی رہی، ہمارے نین نقش بدلنے لگے تھے۔ باجی کا رنگ سانولا تھا اور نین نقش بھی کچھ خاص نہیں تھے، لیکن میں اماں کی طرح گوری چٹی تھی اور سب کہتے تھے کہ میں جوان ہو کے بہت خوبصورت ہو جاؤں گی۔ مجھے بھی اپنی گوری رنگت پر بہت ناز تھا۔ باجی جب اماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی اور وہ لوگ باجی کو کچھ پینے کو دیتے تو باجی وہ چیز شاپر میں ڈال کر رکھ لیتی تھی اور میرے لیے لے آتی، پھر ہم دونوں مل کر کھایا کرتے تھے۔ اماں ہم دونوں کو اتنا پیار دے کر خوش ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں اس تسلی کے ساتھ مروں گی کہ میرے بعد تم دونوں بہنیں ایک دوسرے کا بھلا خیال تو رکھو گی۔ ہم اماں کی بات سن کر اماں سے کہتے کہ پہلے ہمیں ابا چھوڑ کر چلا گیا، اب تم چلی جاؤ گی تو ہم اکیلے کیسے رہیں گے؟ اماں ہماری بات سن کر ہنسنے لگ جاتی۔ ہم تینوں ہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ ایک مرتبہ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تو مجھ سے زیادہ تکلیف میں میری بہن تھی۔ اس نے ساری رات جا کر میرے ماتھے پر پٹیاں رکھی اور جب میرا بخار اترا اس کے بعد وہ میرے ساتھ سوئیں۔ میرا دل میں اپنے بہن کے لیے بہت محبت تھی اور اس کے لیے پوری دنیا لڑ سکتی تھی۔ ایسے ہی ہنستے روتے اور ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے زندگی گزر جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ باجی 19 سال کی ہو گئی تھی، جبکہ میں 16 سال کے بعد 17ویں میں لگی ہوئی تھی، لیکن باجی سے پہلے میرے رشتے آنے لگ گئے تھے، جبکہ اماں چاہتی تھی کہ پہلے باجی کی شادی ہو اور اس کے بعد وہ میری شادی کریں گی، مگر باجی کی سامنے رنگت اس کے رشتوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ شروع میں باجی کے لیے اگر کوئی رشتہ آتا تو مجھے دیکھ کر مجھے ہی پسند کر لیتے۔ اماں ان سے کہتی کہ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے اور ابھی پڑھ رہی ہے، اس کی پڑھائی پوری ہو جائے تو میں اس کی شادی کر دوں گی۔ اماں باجی کے لیے میری پڑھائی کا جھوٹ بول لیتی، لیکن بات پھر بھی نہیں بنتی۔ باجی نے کبھی اس بات کا برا نہیں مانا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اسے دکھ ہوتا ہے، اور پھر جب 5-6 مرتبہ ایسا ہوا تو اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اب کوئی بھی رشتہ آئے تو تم نے ان کے سامنے نہیں آنا، اور پھر دوبارہ سے اماں نے رشتے والی سے کہہ کر باجی کے لیے رشتہ دیکھنے شروع کر دیے۔ کچھ مہینوں کی تلاش کے بعد باجی کے لیے ندیم بھائی کا رشتہ آ گیا، جو اماں کو بہت پسند آیا تھا۔ ندیم بھائی کی اماں یہ رشتہ لے کر آئی تھی اور انہوں نے باجی کو پسند بھی کیا تھا۔ اس دن میں ان لوگوں کے سامنے نہیں گئی تھی اور پھر ضروری باتوں کے بعد باجی کی پکی ہو گئی۔ اماں نے ان سے کہا کہ وہ منگنی کے بجائے سیدھا نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ لڑکے کی ماں نے اماں کی بات مان لی، کیونکہ وہ بیمار رہتی تھی اور اپنے گھر میں کوئی ایسی بہو لے جانا چاہتی تھی جو گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی کر سکے۔ اس طرح 1 مہینے بعد باجی کی شادی ندیم بھائی سے ہو گئی، اور شادی پر ندیم بھائی نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئے۔
اور باجی سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے۔ باجی نے ان کو بتایا کہ یہ میری چھوٹی بہن فردوس ہے، تو وہ کہنے لگے یہ اس سے پہلے تو نظر نہیں آئی۔ باجی مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ ندیم بھائی کی اپنی ایک چھوٹی سی دکان تھی اور ان کا گھر بھی اپنا تھا۔ وہ ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور گھر میں صرف ایک بیمار ماں تھی، اس لیے ان کا گزر بسر۔ باجی مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ ندیم بھائی کی اپنی ایک چھوٹی سی دکان تھی اور ان کا گھر بھی اپنا تھا۔ وہ ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور گھر میں صرف ایک بیمار ماں تھی، اس لیے ان کا گزر بسر بڑی آسانی سے ہو جاتا۔ باجی جب بیاہ کر کے ان کے گھر آئیں تو باجی نے ان کا گھر جنت بنا دیا اور اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنی ساس کی بھی بہت خدمت کرنے لگی۔ گھر کو بھی سجا کے رکھتی اور خود بھی سج سنور کر رہا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود باجی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں آ رہی تھی جو ایک خوشحال شادی شدہ عورت کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں اب اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ ان باتوں کو سمجھنے لگ گئی تھی۔ شادی کے 1 مہینے بعد باجی سے ہم ملنے گئے۔ ہمارے گھر آئی تو اماں اس وقت کام پر گئی ہوئی تھی۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں باجی کو اپنے کمرے میں لے گئی اور ہم دونوں نے بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے باجی سے پوچھا کہ تم خوش تو ہو نا، ندیم بھائی کیسے ہیں؟ تب وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ندیم تو بہت اچھے ہیں، بلکہ میری ساس بھی بہت اچھی ہے اور میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب وہ میرے پاس لیٹی تو میں نے اس کی کلائی پر زخم کا نشان دیکھا۔ میں پریشان سی رہ گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نشان کیسے لگا؟ تب وہ کہنے لگی کہ میرا کلائی پر استری لگ گئی تھی، اس وجہ سے زخم بن گیا۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے؟ اتنی زیادہ استری لگ گئی کہ زخم بن گیا؟ تو وہ چپ ہو گئی۔ مجھے شک سا ہو رہا تھا کہ کہیں ندیم بھائی نے تو اسے نہیں جلایا، مگر پھر میں خاموش ہو گئی۔ لیکن 1 ہفتے بعد جب باجی دوبارہ ہم سے ملنے آئی تو اس کے ماتھے پر زخم کا نشان تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ نہا کر نکلی تھی اور پیر پھسل گیا، تب ماتھا دروازے سے لگنے کی وجہ سے پھٹ گیا تھا، بس اسی وجہ سے زخم ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی باتوں پر ذرا سا بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ مجھے کچھ بتاتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اماں سے بات کی تو اماں نے کہا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، بس تم خاموش رہا کرو، کیونکہ ہر گھر میں چھوٹی موٹی تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر باجی کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ وہ امید سے ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بیڈ پر ریسٹ کرنے کو کہا تھا۔ اماں نے مجھے اس کے گھر کچھ دینے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں چلی گئی۔ میں اس کی ساس کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی سوتی تھی، لیکن رات کو سوتے ہوئے مجھے باجی اور ندیم بھائی کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا جیسے ندیم باجی کو مار رہی ہوں، لیکن میں خاموش سے لیٹی رہتی۔ میں کر بھی تو کیا سکتی تھی؟ وہاں جتنے دن رہی میں گھر کا کام کر دیتی، لیکن اس کے باوجود جو ندیم بھائی کے کپڑے اور وغیرہ باجی کو خود تیار کیا کرتی تھی، میں ان کو منع بھی کرتی، لیکن وہ کہتی کہ ندیم کو پسند نہیں آئے گا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگی کہ میری بہن اس گھر میں خوش نہیں ہے۔ میں 1 ہفتہ رہنے کے بعد واپس آ گئی تھی۔ ان دنوں میں باجی ہمارے گھر میں بہت کم آئی، کیونکہ وہ اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر نے اسے کہیں آنے جانے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ اور پھر جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو باجی کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ میں اور اماں بہت خوش تھے۔ بچی بہت پیاری تھی، مگر خدا کی کرنی ایسی کہ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ بڑی ہو کر بیساکھی کے ساتھ چل پھر سکے گی، مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم نے ندیم بھائی کو مبارکباد دی، لیکن ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اپنا چہرہ ہی دوسری طرف کر لیا تھا۔ اور پھر باجی کی پہلی بیٹی پیدا ہونے کے 3 ماہ بعد باجی کی ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے ندیم بھائی کو کسی کا ڈر ہی نہ ہو۔ اب تو وہ میری اماں کی موجودگی میں بھی باجی کو بری طرح ڈانٹ دیتے، اپنی معذور بیٹی کو بھی کچھ خاص پیار نہیں کرتے۔ 7 ماہ بعد باجی پھر سے امید سے ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور باجی کے دوسرا بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا۔ میری بہن سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود پورے گھر کا وہ کام اکیلے میں کرتی۔ مجھے اماں جب وہاں جانے کا کہتی تو میں خاموشی سے چلی جاتی، کیونکہ مجھے اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار تھا۔ میں وہاں جاتی اور باجی کا ہاتھ بٹھا دیتی۔ ایک دن میں نے اسے قسم دے کر پوچھا کہ ندیم بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے نہ؟ تب وہ رو پڑی اور مجھے کہنے لگی کہ اماں کو نہیں بتانا، لیکن ندیم مجھے پسند نہیں کرتے، کیونکہ میرا رنگ سانولا تھا اور ان کو چاہیے بھی بیٹا تھا، مگر بدقسمتی سے میرا ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، اور وہ بھی معذور بیٹی۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ مر جاتی۔ تب میں نے ایک دم سے اسے روک لیا اور کہا کہ باجی بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور ان کو اپنی بد نصیبی نہ سمجھو۔ تو باجی کہنے لگی کہ اب اگر دوبارہ بیٹی پیدا ہو گئی تو ندیم مجھے گھر سے ہی نکال دے گا۔ میں نے باجی کو تسلی دی اور کچھ دن رہنے کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی، اور جب ان کی ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو میں اور اماں دونوں باجی کے پاس چلے گئے۔ باجی کے
यहाँ एक नन्ही परी ने जन्म लिया। तो नदीम भाई ये खबर सुनते ही बिना अपनी बेटी को देखे ही अस्पताल से गायब हो गए। इधर मुझे बाजी की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। किस्मत उनके साथ कैसा खेल खेल रही थी मेरी तो समझ से बाहर था, क्योंकि उस बार भी बाजी ने माजूर बेटी को जन्म दिया था। अम्मा को ये देखकर बहुत दुख हुआ। मुझे अच्छी तरह याद था दूसरी बच्ची की पैदाइश बाजी पूरे 2 माह रोती रही थी। फिर अम्मी ने नदीम भाई के पास जाकर उनके पैर पकड़कर अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगी थी। तब नदीम भाई बाजी को ले आए थे। 1 साल बाद बाजी की तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई, लेकिन उस बार तो बेटा पैदा हुआ था और बिल्कुल सही सलामत था। इस पर नदीम भाई बहुत खुश थे, लेकिन बेटे के बाद भी बाजी की हैसियत में कोई तब्दीली नहीं आई थी और अपनी बेटियों को लंगड़ी कहकर पुकारते थे। और फिर एक खबर क़यामत बनकर हम पर टूटी थी जब बाजी बीमार हुई और पता चला कि उनको कैंसर है। अम्मा ने बाजी का इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसका इंतकाल हो गया। बाजी के जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई थी। नदीम भाई बच्चों को रोज हमारे घर ले आते, मगर मेरी दोनों भांजियां रोने लग जाती और जिद करती कि मैं उनके साथ उनके घर चलूं। एक रोज दोनों बच्चियां बहुत जिद करने लगी तो अम्मा ने मुझे कहा कि मैं वहां जाकर बच्चों के साथ कुछ दिन रहे हूं और उन्हें खाना बना कर दूं। जब मैं वहां जाकर खाना बनाती, घर के साफ सफाई करती और बच्चों को संभालती तो मुझे नदीम भाई की नजरें बड़ी अजीब सी लगती। वो बहाने बनाने से, काम पर जाने से भी देर कर देते या फिर दोपहर को दुकान से खाना खाने के बहाने से वापस आ जाते। और फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं उन्हें खाना देकर अंदर जाने लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास बैठ जाओ। मैं वहां बैठना नहीं चाहती थी, पर ये सोचकर बैठ गई कि वो कहीं बुरा ना मान जाए और मेरी बाजी के बच्चों को घर से ना निकाल दे। मैं वहां बैठी तो वो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारा शादी करने का कब इरादा है। मुझे उनका ये सवाल बड़ा अजीब लगा था। मैंने उनसे कहा कि जब मेरी अम्मा बेहतर समझेगी मेरी शादी कर देगी। और फिर जब मैं खाने की ट्रे उठाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हाथ खींच लिया तो कहने लगे अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ, अभी तो रहने दो। लेकिन मैं समझी कि वो जानबूझकर इस तरह करते थे। मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं उनके घर पर रहूं। लेकिन मैं सिर्फ अपनी माजूर भांजियां और भांजे की वजह से यहाँ रह रही थी। मैं खाना बनाने लगी तो नदीम भाई मुझे मना करते थे और कहते थे कि तुम किचन में काम करोगी तो तुम्हारा रंग खराब हो जाएगा, इसलिए तुम बस बच्चों को संभाला करो, मैं खाना बाहर से ले आऊंगा। वो दोपहर को दुकान से आते और खाना हमें देकर दोबारा दुकान पर चले जाते। मगर मैं वो खाना खाती तो कुछ देर बाद मुझे नींद आने लग जाती। मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब सो जाती थी और जब मेरी आंख खुलती तो शाम हो चुकी होती। मुझे खुद पर इतना गुस्सा आता कि मैं भला सो क्यों जाती हूँ। तीनों बच्चे अकेले बैठे रहते। छोटा मुन्ना तो बहुत छोटा था। जब मुसलसल ऐसे होने लगा तो एक दिन मैं वापस अपने घर चली गई। मैंने जाकर अम्मा से कहा कि मुझे वहाँ पर कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता, मुझे बाजी की याद आती है। लेकिन अम्मा मुझे समझाने लग गई और कहने लगी कि अगर छोटे छोटे बच्चों को कुछ हो गया तो अपनी बाजी को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगी। मैं अम्मा की बातें सुनकर खामोश हो जाती और शाम तक वापस वहाँ चली गई। लेकिन मेरे साथ फिर वही होने लगा और अब तो मेरे जिस्म पर लाल रंग के निशानात भी बनने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने अम्मा से इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगी कि जरूर तुझे कोई एलर्जी हो रही है, तू कोई दवा खा ले। फिर एक दोपहर जब नदीम भाई खाना लेकर आए तो मैंने वहाँ खाना खाने की बजाय बेड के नीचे फेंक दिया और फिर उनके जाने के थोड़ी देर ही बाद आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई। लेकिन ये देखकर मेरी तो जान ही निकल गई कि नदीम भाई कुछ देर बाद वापस गए थे। मैंने अपने मुंह पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था ताकि मैं देख तो सकूं कि आखिर माजरा क्या था, इसलिए नदीम भाई को पता नहीं चला कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। तीनों बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद नदीम भाई मेरे कमरे में आए और हाथ में कुछ सामान भी था जो उन्होंने मेरे पास रखा और फिर मेरे ऊपर पहले पानी के छींटे मारे, इसके बाद कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और फिर किसी चीज को जला के उसका धुआं मेरे आसपास फैलाने लगे। इसके बाद जब उन्होंने ये सब अमल करने के बाद सामान को समेटा तो मैंने सुकून का सांस लिया, वरना मैं बहुत डर रही थी कि जाने वो क्या करने वाला है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या था। फिर वो वापस सामान कहीं रख कर दरवाजा बंद करके चले गए। मैं उठी और जाकर वो सामान स्टोर में ढूंढने लगी। वहाँ पर पुरानी अलमारी के दरवाजे में कुछ चीजें रखी हुई थी जो बड़ी अजीबोगरीब थी। उनमें काले और लाल रंग के धागे थे। एक पानी का छोटा सा प्याला था, उसके साथ कुछ
अगरबत्तियां और कोयले भी रखे हुए थे। साथ में एक माचिस भी थी। इसके अलावा पाउडर सा कुछ एक डब्बे में बंद था। वो सब चीजें देखकर मैं बहुत घबराई। मैं उसी वक्त अम्मा के पास चली गई और अम्मा को जाके सारी बात बताई। अम्मा भी ये सब सुनकर परेशान सी हो गई और कहने लगी कि कल भी ऐसा ही करना, तुम ना खाना मत खाना और मैं उसी वक्त आ जाऊंगी। दूसरे दिन जब नदीम भाई खाना देकर चले गए तो मैंने ऐसे ही किया और दुपट्टा मुंह पर डालकर लेट गए। नदीम भाई आए और आकर वही सब अमल करना शुरू हो गए। जब अम्मा ने एक दम से घर में दाखिल हुई, उनको ये सब करते हुए पकड़ लिया। अम्मा ने उनके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा और कहने लगी ये सब क्या है। वो एक दम से बौखला गए थे और अम्मा से कहने लगे कि जब मैंने पहली मर्तबा फिरदौस को देखा था तब ये मुझे पसंद नहीं थी और अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसलिए एक बाबा जी ने मुझे अमल बताया कि आप सच्चाई जान गई तो आपके लिए बेहतर है कि आप मेरी शादी फिरदौस से कर दे। इस तरह वो मेरे बच्चे भी संभाल लेगी, वरना मैं किसी और से शादी करूंगा तो न जाने वो मेरी इस माजूर बच्चों के साथ कैसा सलूक करेगी। अम्मा ने उसे बहुत बुरा भला कहा और कहने लगी कि तू जो मेरी बेटी के साथ मारपीट करता था वो सब मुझे याद है। तेरी वजह से मेरी बेटी मरी गई और अब तू अपने बच्चों के साथ जो मर्जी कर, लेकिन मैं अपनी दूसरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। अम्मा मुझे लेकर वहाँ से चली गई। उसके बाद ना मैं वहाँ गई और ना अम्मा वहाँ गई। हम अपने बच्चों के लिए तड़पते थे। हमें डर भी लगता था कि न जाने नदीम भाई उनके साथ कैसा सलूक करेगा, लेकिन अम्मा ने दिल पर पत्थर रख कर और मुझे भी मेरी इज्जत प्यारी थी और फिर अम्मा ने एक जगह मुनासिब रिश्ता देकर मेरी बात पक्की कर दी। और जिस दिन मेरा निकाह था उसी दिन नदीम भाई हमारे घर आए और अम्मा से माफी मांगने लगे। उन्होंने मुझसे भी माफी मांगी और कहने लगे कि जब तुम लोग वहाँ से आ गए थे तो उसके दूसरे दिन मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बच गया। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बेटियों का लंगड़ा कहता था और उन पर कोई तवज्जो नहीं देता था। अगर वक्त पर अल्लाह ताला मेरी मदद न करता तो आज मैं खुद भी अपाहज हो जाता। अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी जिंदगी मेरी बच्चों के लिए दी है। मैं आप दोनों से शर्मिंदा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा। अगले हफ्ते मैं एक बेवा खतून से निकाह कर रहा हूँ। इसकी एक बेटी भी है। मैंने अपने आप से और अपने रब से वादा किया कि मैं इसकी बेटी और अपने बच्चों को जान से बढ़कर अजीज रखूंगा। इसके बाद नदीम भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा और वहाँ से चले गए। मेरी अम्मा ने और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया क्योंकि वो जिसे चाहता है हिदायत देता है। आज इस बात को 8 साल बीत चुके हैं। मेरे अपने 2 बच्चे हैं और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मैं अपने शोहर के साथ नदीम भाई के घर भी जाती हूँ क्योंकि वहाँ मेरी 2 माजूर भांजियां हैं और एक भांजा भी रहता है। और मैं उस चीज की गवाही हूँ कि नदीम भाई वाकई में बदल चुके हैं। उन्होंने चेहरे पर दाढ़ी भी लाक ली थी और नमाज भी पढ़ने लगे थे। नदीम भाई ने जिस औरत से शादी की उसने नदीम भाई के बच्चों को अपने बच्चों की तरह सीने से लगा लिया था और नदीम भाई भी उसकी बेटी को सगे बाप की तरह परवरिश कर रहे थे। मुझे ये सब देखकर बाजी और अम्मा की बहुत याद आती, लेकिन मैं दुआ करती कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें। आखिर हम सब ने वहीं लौट कर जाना है।